وہ سانس لے رہی تھی۔ کیا وہ واقعی سانس لے رہی تھی؟ سڑک پر ہر جگہ خون تھا۔ وہ مر رہی تھی۔ آج ایک امید جو کچھ سالوں سے اسے زندہ رکھے ہوئے تھی ٹوٹ گئی تھی۔ جب پکڑ ٹوٹ جائے، وہ مان جو آپ کو اپنی ذات پر ہو، شیشے کی کرسیوں کی طرح ٹوٹ کر چور چور ہو جائے، تو روح کو بھی جسم کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اس نوجوان لڑکی کی سوچ تھی۔ وہ خون جو کبھی اس کا فخر تھا، آج زمین پر بہہ رہا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو اپنے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑ دیتی۔ یہ خون اسی قابل تھا۔ درد بڑھ رہا تھا، شاید موت اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ پھر کہیں دور سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز تو شاید اب وہ کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دور چلی جانا چاہتی تھی۔ کیا کبھی موت بھی کسی کی خواہش رہی ہے؟ ہاں، ان لوگوں کی جو محبت ہار آئے۔ مگر اس نے تو عشق کیا تھا۔ اس نے سنا تھا اور کئی جگہ پڑھا بھی تھا کہ عشق کا آخری مقام موت ہے۔ مگر اس نے تو اپنی ذات سے عشق کیا تھا۔ عشق منع ہوتا ہے، مگر کیا اپنی ذات سے بھی عشق منع ہوتا ہے؟ یہ آج پتہ چلا تھا۔ آج سمجھ آئی کہ صرف غیر سے عشق نہیں روکا گیا، خود سے حد سے بڑھ کر محبت بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ گلابی دوپٹے کے ہالے میں بھیگی ہوئی سیاہ کالی آنکھیں جو سونے کے سبب لال ہو رہی تھی۔ کیا وہ آج صرف رونا چاہتی تھی؟ نہیں، وہ قبولیت چاہتی تھی۔ وہ بھی اپنے اللہ سے ہم کلام تھی کہ اس کے فون کی بیل بجی۔ جائے نماز سے بیڈ تک کا سفر کئی صدیوں تک جتنا لمبا تھا، جو اس کی روح کو تھکا رہا تھا۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ نہیں تھی جو کہتی تھی میں ہوں نا، چلو چپ کرو۔ کیا فون اٹھانا اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ کسی کی روح تک کو لرزا دے؟ یقیناً نہیں۔ لرزتے ہاتھوں سے فون کو پکڑا اور کان سے لگایا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموش رہی۔ شاید اس لمحے وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتی تھی۔ ہیلو آبی؟ فون کے دوسرے سرے سے ایک آواز مسافت کرتی اس تک آئی۔ کیا یہ اس کے باپ کی آواز تھی؟ دن کی آواز کا روب، وہ وقار جو ان کی شخصیت میں تھا، آج کہیں دور جا سویا تھا۔ دل کی دھڑکن بے اختیار بڑھی۔ کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ مگر وہ بھول گئی تھی کہ ہر دعا کو قبولیت کا درجہ نہیں ملتا۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں انسان نہیں، رب فیصلہ کرتا ہے، اور جب رب کچھ لیتا ہے تو وہ صرف چھینتا نہیں، آپ کو سنبھالتا بھی ہے۔ اس نے بے ساختہ دعا کی، کاش وقت تھم جائے یا ماضی لوٹ جائے۔ ہیلو؟ پھر سے آواز گونجی۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ وقت واقعی ہی رک گیا تھا، مگر صرف اس کے لیے۔ وہ چلی گئی آبی۔ کتنے سوال تھے، کہاں، کب، کیسے اور کیوں، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ یہ تکلیف کا کون سا درجہ تھا جہاں انسان صرف اپنی روح کو بکھرنے سے بچا رہا تھا؟ اگر وہ کسی کو کچھ سکھا سکتی تو وہ تکلیف کو عمروں کا لحاظ کرنا سکھاتی، مگر تکلیف کہاں عمروں کا لحاظ رکھتی ہے۔ یہ ہے شاہوں کی حویلی، جس کی خوبصورتی اور وجاہت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دونوں اطراف میں خوبصورت لان تھے، جن کے بیچ میں سڑک نکالی گئی تھی جو کار پورچ اور حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف جاتی تھی۔ لان میں ہر قسم کے پھول تھے، کچھ پودے اٹلی اور دیگر ممالک سے خاص لائے گئے تھے۔ لان کم از کم 1 سے 2 کنال پر پھیلا ہوا تھا۔ مین گیٹ سے حویلی تک کا راستہ پیدل 10 سے 15 منٹ کا تھا۔ یہ زنان خانہ تھا جہاں اس وقت استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ شازمہ زرگم بلوچ کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آخر ان کے شوہر اور بیٹی آ رہے تھے۔ جاؤ تم دیکھو کچن میں کھانا تیار ہوا کہ نہیں، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے، شازمہ بلوچ ملازمہ کو کہتی
اور ساتھ ہی لاؤنج کے صوفے صحیح کروانے لگی۔ بھائی پہلی بار دیکھا ہے ستیلی ماں کا اتنا پیار۔ یہ مہر شہروز شاہ تھی جن سے اپنی دیورانی کی خوشی کچھ ہضم نہ ہوئی، اس لیے زہر اگلنا اپنا فرض سمجھا۔ شازمہ بیگم ان کے طنز کی عادت سے بخوبی واقف تھی اور وہ اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی بات کو دل پر نہ لیا۔ اور ویسے بھی وہ اتنی خوش تھیں کہ آج کوئی بھی بات ان کی خوشی کو کم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، بہروز بھی آ رہے ہیں، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، کیا ستیلی اور کیا سگی۔ وہ دوبارہ سے ملازموں کو ہدایت دینے لگی۔ شازمہ بیگم کی خوشی مہر بیگم سے برداشت نہ ہوئی تو نخوت سے بولی، ہم بھی دیکھیں گے تمہاری اس لاڈلی ستیلی بیٹی کو، وہ کتنا تمہیں ماں مانتی ہے۔ البتہ وہ ستیلی کہنا نہیں بھولی۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتی کہ ملازمہ نے ان کے آنے کی اطلاع دی۔ حویلی کے پورچ میں ایک بلیک لینڈ کروزر آ کر رکی، جس میں سے مشال شاہ اور بہروز شاہ اترے۔ بہروز شاہ نے مشال شاہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، جیسے کہہ رہے ہوں بس تم آ گئی ہو، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مشال شاہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جن کے چہرے پر سکون تھا۔ بہروز شاہ نے مشال شاہ کو اپنے حصار میں لیا۔ چلیں؟ مشال نے بغیر کسی تاثر کے ان کی طرف دیکھا اور آگے کی طرف قدم لیے۔ بہروز شاہ جانتے تھے کہ وہ ناراض ہیں، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے باپ تھے اور وہ جانتے تھے اپنی اولاد کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور وہ جو باپ کو اگنور کر رہی تھی جلدی جلدی لان سے گزرنے لگی۔ سامنے دیکھا تو سارا خاندان اس کو دیکھنے میں مصروف تھا، شاید وہ اس کے استقبال کے لیے یہاں موجود تھے۔ ابھی وہ آگے قدم لیتی کہ بہروز شاہ کی آواز پر قدم رکے۔ مشال! وہ ٹھٹکی۔ آواز میں غصہ نہیں تھا، لیکن ناراضگی ضرور تھی۔ پیچھے مڑنے پر بہروز شاہ کھڑے تھے، شلوار قمیض میں سنہری آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ بھول گئی ہو بیسک مینرز؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ بڑوں کے آگے نہیں چلا جاتا؟ وہ جانتی تھی یہ اس کے باپ نے اس لیے کہا کیونکہ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ وہ اس کے باپ ہے۔ یہ ٹریلر تھا اسے یاد کروانے کے لیے کہ وہ اس کے باپ ہے، تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ یہ مشال بہروز کی سوچ تھی۔ مشال نے شرمندگی سے سرخ ہوتے قدم پیچھے لیے اور باپ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہروز شاہ نے قدم آگے بڑھائے، مشال ان کے پیچھے چل دی۔ سب خاندان والے حیران تھے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ زنان خانے کے دروازے پر بہروز شاہ نے سلام کیا۔ السلام علیکم بابا صحیح۔ ولی قاسم شاہ جو سب سے آگے کھڑے تھے، کاٹن کے سفید شلوار قمیض میں مربوط، سر کے بال نفاست سے جمے ہوئے اور آنکھیں گہری سیاہ جن میں گہرائی بھی تھی اور ایک عجیب سی کشش بھی۔ مشال کی نظر ان پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ میرے دادا ہیں؟ اس نے دل میں سوچا، حیرت اور خوشی کے تاثر کے ساتھ۔ وہ بہروز شاہ کے سلام کا جواب دے رہے تھے۔ اوہ ہیلو، یہ میرے دادا ہیں؟ اس نے خود سے سرگوشی کی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں تو عمران خان کی فین تھی، پر یہ تو عمران خان کو بھی دادا بنا دے۔ وہ ہنوز وہیں کھڑی تھی، نظر ان پر جمی ہوئی۔ یار، دادا ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تو مکمل نیکسٹ لیول ہینڈسم پیکج ہے۔ منہ بند کر لیتی ہوں ورنہ مکھیاں اندر چلی جائیں گی۔ مشال نے ہوش میں آتے ہی منہ بند کیا، مگر نظریں ہٹانا پھر بھی مشکل تھا۔ مشال، بابا صحیح کو سلام کرو۔ آواز میں ہلکی سی سختی تھی، جیسے صرف کہہ نہیں رہے ہو، یاد دلا رہے ہو۔ مشال چونکی، خود کو سنبھالا۔ ریلیکس مشی جان، ہی از یور ڈیڈا۔ پریٹی جینز رنز ان دی فیملی، بٹ یو آر اسٹل دی پریٹیسٹ ون ہیئر۔ وہ آہستہ آہستہ ولی شاہ کے سامنے آئی، ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ مشال نے ہاتھ چومنے کے بجائے گردن جھکا کر سلام کیا۔
سلام دادا جان۔ ولی شاہ نے اسے چند لمحوں تک بغیر پلک جھپکائے دیکھا۔ چہرے پر نہ نرمی تھی نہ سختی، پھر بس ہلکے سے سر کے ایک جنبش سے سلام کا جواب دیا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ایک عورت اس کے گلے لگی۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی یا وہ پہچاننا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی وہ پوچھتی کہ ولی شاہ کی آواز گونجی، اندر چلو سب، پہلے کھانا کھاؤ۔ بہروز شاہ نے سکون کا سانس لیا اور اندر کی طرف قدم بڑھایا۔ زنان خانے میں داخل ہوتے ہی لاؤنج تھا، جہاں اسکن اور بلیو صوفے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں ہر چیز جدید تھی اور اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت۔ ایک طرف کھلے دروازے سے صحن کا منظر دکھائی دے رہا تھا، جہاں دھوپ کھیل رہی تھی، اور دوسری طرف سے سیڑھیاں اوپر کی منزل کی طرف جاتی تھی۔ سامنے کچن تھا، جہاں لکڑیوں کے ساتھ ساتھ گیس کی سہولت بھی موجود تھی۔ ڈائننگ روم کچن کے قریب تھا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی سب نے اپنی اپنی کرسی سنبھالی، جیسے سب کی جگہ پہلے ہی فکسڈ ہو۔ کم از کم مشال کو یہی محسوس ہوا۔ اس نے بھی باپ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنا چاہا، مگر ایک خاتون، مہر بی بی، جو ابھی کچن سے ملازمہ کے ساتھ کھانے کی ڈشز لے کر آئی تھی، روک دیا۔ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، ارزین سائن کی ہے۔ جاؤ اس لڑکی اردھا بہروز کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ بزنس ٹرپ سے واپس پاکستان آیا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنے فارم ہاؤس گیا تھا۔ وہاں اس کی جان اس کا بیٹا تھا۔ اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف تھے جب اسے کچن سے ارشمان ظریف بلوچ کے رونے کی آواز آئی۔ وہ لمبے لمبے قدم لیتا کچن کی طرف گیا، جہاں ملازمہ ارشمان صاحب کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، پر ارشمان اونچا اونچا رونے میں مصروف تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ ظریف بلوچ آگے بڑھا اور اس کو اپنی باہوں میں لیا۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی ارشمان بلوچ ایک دم سے کھلکھلا اٹھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ بابا کو نچانے میں مزہ آتا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ظریف بلوچ نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ بابا بابا، ارشمان نے اس کا چہرہ تھامنا چاہا۔ بابا کے چوہے، چل پی لے۔ دودھ اس کے منہ سے لگایا، اس کو پیار کرتا ملازمہ کے حوالے کرتا ہے اور خود اوپر کی جانب گیا۔ آج کسی صورت وہ اس عورت کو بخشنے والا نہ تھا کہ آواز سے دروازہ کھلا اور وہ داخل ہوا، مگر اندر کا منظر اس کو مزید آگ لگا گیا۔ اس کی بیوی فون پر مصروف تھی اور نیچے اس کا بیٹا بھوک سے بلک رہا تھا۔ ظریف چہرے پر چٹانوں سی سختی لیا آگے بڑھا۔ کہاں سے آیا یہ فون اور کس نے دیا ہے؟ دانیہ بلوچ کی روح تک اس کے دھارنے پر لرزی، پھر اپنی ساری ہمت جمع کی۔ اس انسان کے سامنے بولنا موت تھا، مگر وہ آج ڈر نہیں سکتی تھی۔ یہ اس کے مستقبل کا سوال تھا۔ آج اسے بولنا تھا۔ معاذ نے دیا ہے اور اسی سے بات کر رہی تھی۔ دانیہ نے اپنی تمام ہمت جمع کرتے کہا۔ اس شخص کا خوف اس کی روح کو لرزا رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ کتنی بغیرت عورت ہو، دل کرتا ہے ابھی زمین میں گاڑ دوں۔ کوئی عورت اتنی بازارو ہو سکتی ہے؟ ظریف نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ سن کر دانیہ بلوچ غصے سے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی ظریف بلوچ کے سامنے آواز اونچی کرنا موت ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی زندگی داؤ پر لگا چکی تھی، اب اور کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس شاندار مرد کے منہ سے خود کے لیے بازارو لفظ برداشت نہ کر سکی۔ ہاں، ہو سکتی ہے ایک عورت بازارو، جب اس کا شوہر ہی نہ مرد ہو۔ غیرت ہوتی تو اب تک طلاق دے چکے ہوتے۔ ہر روز میں نامرد ہوں؟ ظریف بلوچ نے اس کا گلا اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا میں کتنا مرد ہوں۔ اس نے جھٹکے سے دانیہ کو چھوڑا اور اپنی بیلٹ اتارنے لگا۔ نہیں ظریف، تم میرے قریب نہیں آ سکتے، میں صرف ماسک کی ہوں۔ دانیہ اس کو بیلٹ کھولتے دیکھ بھیگی آواز میں بولی۔ وہ ظریف بلوچ کو نہیں روک سکتی تھی،
وہ جانتی تھی وہ جو سوچ لے کم از کم اس روح زمین پر اس کو نہیں روک سکتا تھا۔ وہ اب کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ پہلے ہی اشمان نامی بلا اس کا سانس روک رہی تھی اور اب کوئی اور مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کون روکے گا مجھے بی بی؟ تم؟ دانیہ کی رنگت سفید ہوتی اس کی وحشت سے کون نہ واقف تھا۔ زاری بلوچ مزید اس کے قریب ہوا۔ دانیہ کے چہرے پر اپنی دہکتی سانسیں چھوڑی۔ دانیہ بلوچ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس مرد کی قربت ایسا نشہ تھی، اس کے نشے میں وہ اپنی ذات کھو دیتی تھی۔ مگر آزادی محبت صرف ماز دے سکتا تھا۔ سامنے کھڑا شخص شیطان تھا، وہ اذیت دے سکتا تھا۔ دانیہ قید میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، اس سے نفرت تھی، اس حویلی کے اصولوں سے۔ زاری بلوچ دانیہ کے مزید قریب ہوا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ تمہارا بدن کا یوں لرزنا، میرے قریب آنے پر تمہاری یہ ریشم سی زلفیں، ہر چیز پر زاری بلوچ لعنت بھیجتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ میں تمہارے قریب نہ ہوں؟ زاری بلوچ طنزیہ مسکرایا اور دانیہ سے 2 قدم کے فاصلے پر ہوا۔ ایک ہنسی اور سب فنا۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر کسی کے قریب نہیں جا سکو گے۔ ایک ہاتھ سے بیلٹ اور دوسرے ہاتھ سے زانی بلوچ کا بازو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ فارم ہاؤس کے داخلی دروازہ عبور کیا۔ دانیہ چیختی رہی، وہ معافی مانگ رہی تھی، مگر جب موت کا فرشتہ آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ زاری بلوچ دنیا کے لیے اس وقت موت کے فرشتے سے کم نہ تھا، دانیہ کے لیے موت کے فرشتے سے کم نہ تھا، مگر دانیہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے بازو اس شیطان کی قید سے آزاد کرواتی۔ وہ زاری بلوچ کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ مشال شاہ حویلی کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ وہ شاہ حویلی میں نہ ہو کر بھی وہاں ہر کسی کے دل اور دماغ پر سوار تھی۔ کسی کے لیے اس کی ذات سوائے نفرت کے اور کچھ نہ تھی، اور کوئی اس کے انتظار میں صدیوں کی مسافت طے کر چکا تھا۔ ہاں، یہ تو طے تھا کہ اسے بھولا نہیں جا سکتا۔ جسے بھول جایا جائے وہ مشال بہروز شاہ نہیں ہو سکتی۔ ولی شاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے شہروز ولی شاہ، جن کو تعلیم میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، مگر ولی شاہ کی سختی کی وجہ سے BBA کیا اور شاہوں کا خاندانی کاروبار سنبھالا۔ انہوں نے شادی اپنی مرضی سے مہر بیوی سے کی، جو شاہ حویلی کا سارا انتظام سنبھالتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، 31 سال کا ارزین شاہ اور 18 سال کی بیٹی زرناب شاہ، حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ ولی شاہ کے دوسرے بیٹے بہروز شاہ IT انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے اسلام آباد گئے اور پھر کبھی حویلی کے مستقل مکین نہ بن سکے۔ ان کی بیوی شازمہ زرگم بلوچ تھیں، بلوچوں کی صاحبزادی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا زہار شاہ، شاہ حویلی کا دوسرا وارث، 29 سال کا مشہور بزنس مین۔ اس سے چھوٹا زیان شاہ، 23 سال کا، جو یونیورسٹی میں تھا۔ حویلی کی دوسری بیٹی اردا شاہ، جو 22 سال کی تھی۔ مشال شاہ، جس کو جانتے تو سب تھے، مگر اس کے پہچان کو تسلیم کرنا شاہ حویلی والوں کے لیے اتنا مشکل نہ تھا جتنا مشال کے لیے خود کو شاہ حویلی کی بیٹی ماننا۔ مگر ہائے محبت ہو اور انسان ذلیل نہ ہو۔ شازمہ بیگم، جو کھانا سرو کر رہی تھی، مشال کو پیار سے بولی، آؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ بہن کے پاس۔ جی، مشال نے معصومیت سے کہا۔ بہروز شاہ مسکرا دیے۔ کھانے سے ان کی بیٹی کو عشق تھا اور سامنے رکھا تھا گاجروں کا حلوہ اور کھیر۔ بس اب کوئی کچھ کہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مشال بہروز تو بہری ہو چکی تھی۔ اس کی ایک ہی حس کام کر رہی تھی، اور وہ تھی دیکھنے کی حس کہ اور کیا کیا کھایا جائے۔ یہ وہی عورت تھی جو دروازے پر اس کے گلے لگی تھی۔ تو یہ تھی اس کے باپ کی پہلی بیوی۔ مشال نے انہیں بغور دیکھا۔ پرنٹڈ شلوار قمیض، کندھوں پر گرم شال،
دوپٹہ سر پر نفاست سے جمع ہوا، کالی سیاہ آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ آج پہلی بار مشال بہروز نے کھانے کے سامنے کسی اور کی ذات کو اہمیت دی، اور وہ تھی اس کی سوتیلی ماں شازمہ بیگم۔ کہاں کھو گئی ہو مشی؟ جاؤ بیٹھو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، بہروز شاہ نے اسے خیالوں میں گم دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ اسے شازمہ بیگم کا جائزہ لیتے دیکھ چکے تھے۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر جانتے تھے کہ یہ سب مشال کے لیے آسان نہیں، پر یہی اس کا اصل تھا جہاں اسے لوٹنا تھا، آج نہیں تو کل۔ مشال نے ادا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ شازمہ بیگم خوشی سے اس کی پلیٹ میں وقتاً کچھ نہ کچھ ڈال دیتی تھی۔ واہ، بابا کو تو دنیا میں ہی حوریں مل گئی۔ مشال ٹیڑھی نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بہروز شاہ کی نظر بھی اس پر تھی۔ وہ سمجھے کہ وہ دکھ میں ہے۔ اگر وہ مشال بہروز شاہ کی سوچ پڑھ لیتے تو بس گئی تھی مشی۔ کھانے کی میز پر بہروز شاہ، شہروز شاہ اور بلی شاہ باتوں میں مصروف تھے۔ مشال کے دوسری طرف دو لڑکیاں تھیں، اس کی بہن اردا اور کزن زرناب۔ مہر بی بی تو مشال کا معائنہ کرنے میں ہی مصروف تھے۔ کھانے کے دوران بہروز شاہ نے سب کا تعارف کروایا جسے مشال نے غائب دماغی سے سنا۔ اس کو ان لوگوں کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپی تو اپنے باپ کی پہلی حور میں تھی، یعنی پہلی بیوی میں۔